الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. وقال تعالی ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. قرآن کریم میں یہ دو مختلف صورتوں کی دو آیات کے بعد حصے ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر مسلمانوں کے لیے وہ ساری ہدایتیں اور تعلیم بیان کر رکھی ہیں جن کا مختلف حالات سے واسطہ ہوا کرتا ہے. آج جس طرح کے حالات درپیش ہیں، موسم کے بدلے ہوئے مزاج کو جس طرح سے ہم محسوس کر رہے ہیں، ہوا کی رخ کو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ تمام باتیں ہیں. ان صورتحال کے اندر قرآن کریم کے اندر اگر ہم غور کریں گے تو مختلف مقامات پہ مختلف آیتیں ملیں گی جس کے اندر مسلمانوں کو کیا کرنا ہے، کیسے رہنا ہے، حالات کے ساتھ ان کی سوجھ بوجھ کیسی ہونی چاہیے، یہ ساری ان تمام معاملات پر خاصی روشنی پڑتی ہے. سورہ آل عمران کی آیت کریمہ جو میں نے پہلے پڑھی، اس میں غزوہ احد میں جب مسلمانوں کو نقصان کا، جانی اور مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑا تھا، اسی کے ٹھیک بعد دوسرے ہی دن کفار کی جانب سے کوشش ہوئی کہ مسلمانوں کو اور ڈرا دیا جائے، وہاں پہنچ کے ان کو نیست نابود کر دیا جائے. انہوں نے اپنے کارندے بھی بھیجے، اپنے ایلچی بھیج کر اس طرح کی افواہیں پھیلائیں کہ لوگ جمع ہو رہے ہیں، لوگ اکٹھا پی پڑیں گے، کفار مشرکین سب متحد ہیں تم کو نیست نابود کرنے کے لیے. یہ خبر پہنچی تو مومنوں کا رد عمل کیا رہا؟ فزادهم ایمان. اللہ نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان کیا کہ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم. یہ وہ لوگ ہیں جن سے جب لوگوں نے کہا کہ لوگ تمہارے لیے اکٹھا ہیں، فخشوهم، ان سے تم ڈرو، فزادهم ایمانا، تو اس چیز نے ان کے ایمان کے اندر اور اضافہ کر دیا، اور ان لوگوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے. اس چیز کو ہم سمجھیں کہ مومن کا تعلق اپنے پروردگار سے کس طرح کا ہوتا ہے. بندہ اپنے آپ کو بندہ سمجھتا ہے اور ہمیشہ اللہ رب العالمین کی بندگی کو اختیار کرتا ہے. وہیں سے وہ روشنی طلب کرتا ہے کہ اللہ ان حالات کے اندر ہمیں کیا کرنا ہے. اللہ رب العالمین پہ توکل اور بھروسہ ہوتا ہے، اس کی بندگی انسان اختیار کرتا ہے، اور بندے اللہ رب العالمین کی عبادت میں، اس سے ذکر میں، اس کی طرف انابت و رجوع میں، اس سے توبہ استغفار کے اندر کوئی کمی نہیں برتتے تو اللہ رب العالمین کا ساتھ انہیں ملتا ہے. اور تبھی جب صورتحال یہ ہوتی ہے کہ بندوں کا اللہ رب العالمین پہ توکل ہو، ایمان ہو، اور بندگی کے تقاضوں کو سمجھ کے بندے پوری کرتے رہیں، تبھی ان کا اللہ رب العالمین کی ذات پہ بھروسہ ہوتا ہے. تو صحابہ کی جو جماعت تھی، باوجود کہ ان کو خاصا زخم لگ چکا تھا، لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین پر ان کا بھروسہ تھا، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چل دیے دوبارہ. اور اس موقع پر ان لوگوں کا یہی تھا، ڈرانے کی کوشش ہوئی لیکن وہ لوگ ڈرے نہیں. اسی ایک آیت کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوا وخافونی ان کنتم مؤمنین. دیکھو یہ ڈرانے والا کون ہے؟ یہ شیطان ہے جو اپنے اولیاء کا خوف دلاتا ہے. یہ اپنے جو اس کے ماننے والے لوگ ہیں، جو شیطان کا کہا مانتے ہیں، یعنی کفار المشرکین، ان کا وہ ہوا کھڑا کرتا ہے. مسلمانوں کے ذہن کے اندر یہ باتیں ڈالتا ہے کہ وہ بہت زبردست ہیں، بڑے زور آور ہیں، ان کا مقابلہ کرنے کی طاقت تمہارے اندر نہیں ہے، تمہارے حقوق اگر جاتے ہیں تو جاتے رہیں، تمہارے جان و مال کی حفاظت نہ ہو سکے تو نہ ہو، اس لیے کہ وہ بہت مضبوط ہے، تم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، یا اپنے جان و مال کی حفاظت نہیں کر سکتے ہو.
یہ خوف دلاتا ہے۔ شیطان اور ساری شیطانی قوتیں اس دنیا کے اندر یہ خوف دلانے کی کوشش کرتی ہیں کہ مسلمان ڈرا رہے، سہما رہے، اپنے حقوق کے لیے وہ آوازیں بھی نہ بلند کر سکے، نہ لڑ سکے، نہ کچھ کر سکے۔ تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین نے بالکل واضح کر دیا کہ دیکھو یہ شیطان ہے جو اپنے اولیاء کا خوف ڈالتا ہے، فلا تخافوا، تو ان سے مت ڈرو۔ یہ جو شیطان کے اولیاء ہیں، جو باطل قوتیں ہیں، کفار و مشکین ہیں، تم ان سے ہرگز نہ ڈرو، وخافونی، اور مجھ سے ڈرو ان کنتم مؤمنین، اگر تمہارے اندر ایمان ہے، ایمان اگر پختہ ہے، ایمان کو سمجھتے ہو، اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی تمہارے اندر تڑپ ہے، تو ایسی صورت میں تم مجھ سے ڈرو۔ یعنی بندہ اللہ رب العالمین سے ڈر کے رہے۔ کیا کرنا ہے اس صورت میں کہ اللہ رب العالمین سے بندہ جب ڈرتا ہے تو اللہ رب العالمین کا کہاں مانتا ہے، اس کے جو کچھ اللہ رب العالمین نے اس سے کرنے کو کہا وہ کرتا ہے، اور جن چیزوں کو اللہ رب العالمین نے حرام ٹھہرا دیا، جس کے بارے میں کہہ دیا یہ چیزیں تمہارے لیے جائز نہیں، اس سے دور رہو، تو بندہ ان چیزوں سے دور کر لیتا ہے اپنے آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ وہ برابر اپنے آپ کو یہ کوشش کرتا ہے کہ ہم محرمات سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کو بندے کا محرمات کو ارتکاب کرنا یہ ناپسند ہے۔ اللہ رب العالمین پر سزا کی وعیدیں دے رکھی ہیں، اور بندے کو یہ احساس ہوتا ہے کہ آج ہم دنیا کے اندر ہیں، کل ہم قبر کے اندر ہوں گے، اس کے بعد ہماری پیشی ہوگی اللہ رب العالمین کے حضور۔ یہ سارے مراحل ایسے ہیں کہ جہاں اگر بندے نے اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کیا ہے، اس سے ڈر کے رہا ہے، معاصی سے اجتناب کیا ہے، اللہ رب العالمین کے فرائض کو اور مستحبات کو اپنایا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے آسانیاں ہیں۔ لیکن اگر بندے نے اپنے دل سے اللہ رب العالمین کے ڈر کو نکال دیا تو اس کے اوپر تمام طرح کا ڈر حاوی ہو جائے گا، اس لیے کہ ایمان اس سے گزر جائے گا، ایمان کا ساتھ اس سے چھوٹ جائے گا۔ جب ایسا ہوتا ہے کہ ایمان سے انسان کا تعلق بہت کمزور بچتا ہے تو اللہ رب العالمین سے اس کا ڈر ختم ہو جاتا ہے، اور وہ بندوں سے ڈرنے لگتا ہے، دنیا کی قوتوں سے وہ ڈرنے لگتا ہے۔ یہ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے بندوں کے لیے بہت بڑا پیغام دے رکھا ہے کہ کب حالت اللہ رب العالمین بندوں کی بدلتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے بندے اللہ رب العالمین کا کہا مانتے ہیں، فرائض کو انجام دیتے ہیں، مستحبات کو اپناتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپناتے ہیں، لیکن ایک دور پھر آتا ہے کہ وہ چیزیں چھوٹ جاتی ہیں، بندے ان چیزوں سے دور ہو جاتے ہیں، محرمات کا ارتکاب کرنے لگتے ہیں، مسجدیں خالی ہونے لگتی ہیں، انسان کاروبار کے اندر، اسلامی سوسائٹی کے اندر مسلمانوں کے درمیان حلال حرام کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ یہ صورتیں جب آتی ہیں تو اللہ رب العالمین کا عقاب بھی آتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نظام کو یہاں بتا دیا اس آیت کریمہ کے اندر کہ اللہ رب العالمین کا یہی نظام ہے، جب لوگ بدل جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین بھی بدل کے رکھ دیتا ہے۔ جب انسان مسلمانوں کی جماعت جب خود کو بدل لے، یعنی یہ مسلمانوں کی جماعت ہو یا انسانوں کی کوئی قوم ہو، کوئی ملک ہو یا کوئی قوم ہو، کوئی بستی ہو، جب وہ بگڑ جائے، اللہ رب العالمین کی معصیت کو اتر آئے، اللہ رب العالمین کی کھلم کھلا اپنے پروردگار کی نافرمانی کرنے لگے، اور جو کچھ انسانی سوسائٹی کے اندر غلط مانا جاتا ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے ان چیزوں کی وہ اپنا لے، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین کا عذاب آتا ہے اور مریا میٹ کر کے رکھ دیتا ہے۔ بسا اوقات تو ایسا عذاب آتا ہے کہ مریا میٹ کر کے رکھ دیتا ہے، اور بسا اوقات عذاب کی بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں، ذلت و خواری، امن کا اٹھ جانا، یہ سب بھی اللہ رب العالمین کے عذاب کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو ذلت و خواری سے دوچار کرتا ہے، اس لیے کہ وہ اسی کے لائق ہوتی ہیں، اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی معصیت کا ارتکاب کر کے وہ اس لائق بنا لیتی ہیں کہ اللہ رب العالمین اس کے نصیب سے عزت کو، سربلندی کو چھین لیتا ہے اور اسے ذلت و رسوائی کو دے دیتا ہے۔ اسی طرح دوسرے صورتیں بھی ہوتی ہیں، اور اسی آیت کریمہ کو اگر پلٹ کے دیکھیں کہ اگر کوئی معاشرہ ہو، انسانوں کی کوئی سوسائٹی ہو، مسلمانوں کی کوئی جماعت ہو، اس کے اندر بگاڑ ہے، لیکن بگاڑ کے بعد اگر اس نے اپنے اندر اصلاح پیدا کر لی، فساد کے بعد اصلاح آ گئی، وہ درست ہو گئی، اللہ رب العالمین کا کہا ماننے لگی، تو بھی اللہ رب العالمین اسے بدل دے گا۔ یعنی اگر انسان نے، مسلمانوں کی جماعت نے اگر اپنی اصلاح کر لی تو اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر جو سزا دی تھی وہ اسے بدل دے گا۔ اللہ رب العالمین نے اگر ذلت دی ہے، امن و امان کو ختم کیا ہے، امن کی جگہ خوف دے دیا ہے، تو یہ چیزیں ختم ہوں گی، یہ تبھی ہوں گی جب اللہ رب العالمین کے بندے اللہ رب العالمین کا کہا ماننے لگیں، اللہ رب العالمین کی طرف لوٹ کے آ جائیں، توبہ و استغفار میں من لگائیں، اللہ رب العالمین کی عبادت کو اپنائیں، سنن کو دیکھیں،
اور صحیح طریقے سے اسلام کو برتنے کی کوشش کریں اور معاملات کے اندر بھی بالکل وہ صاف ستھرا بننے کی کوشش کریں۔ اسلامی سوسائٹی کے اندر ہم دیکھیں گے تو معاملات کے اندر صفائی بہت کم ملتی ہے۔ عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ جہاں بڑے فساد کی بات آتی ہے معاشرے کے اندر، معاملات کے اندر، لین دین کے اندر جو فساد کی باتیں آتی ہیں، اس میں مسلم سوسائٹی دیگر لوگوں سے زیادہ بدنام اس سلسلے میں، اور بہت زیادہ محتاط بہت سارے لوگ ہیں شہر کے اندر جو کاروبار کرنے میں مشکین سے کاروبار کرتے ہیں تو کھل کے کر لیتے ہیں، لیکن مسلمانوں سے کاروبار کرنے میں ان کو ڈر لگتی ہے، اس لیے کہ یہاں معاملات بسا اوقات صاف نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں جو مسلمانوں کے اندر گھر کر گئی ہیں۔ ان چیزوں کو اگر ہم نہیں بدلیں گے، اللہ رب العالمین سے توقع صرف رکھیں گے کہ اللہ رب العالمین ہمارے حالات کو درست کر دے گا، تو ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے ہاں جزا و سزا کا نظام ہے، وہ اسی نظام سے کام کرتا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کسی کو صرف اس کے اس لیے کہ اس نے زبان سے کلمہ کو ادا کیا ہے پھر جو کچھ وہ کرتا رہے وہ انعام ہی انعام کے اندر رہے گا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ایمان کے بعد بندوں کو کام کرنا ہے جو ایمان کے تقاضے ہیں، بندے کو اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنی ہے، قرآن و سنت کی طرف آنا ہے، اس کے اندر غور کرنا ہے اور پھر پانا ہے جس کے اندر جو باتیں ہم کو اپنائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، یا تمام تر انبیاء جو دنیا کے اندر آئے وہ اخلاق کی تکمیل کے لیے آئے تھے۔ وہ اس لیے آئے تھے کہ مسلمانوں کے اندر اللہ رب العالمین پر ایمان رکھنے والے جو بندے ہیں ان کے اندر اخلاق کی، حسن اخلاق کی تکمیل ہو جائے، وہ اتمام تک پہنچ جائے۔ اس لیے حدیث کے اندر بارہا لوگوں نے کثرت سے سنا اس حدیث کو، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میری بعثت اس لیے ہوئی کہ میں مکارم اخلاق کو یا صالح الاخلاق کو اتمام تک پہنچا دوں، اسے مکمل کر دوں۔ یعنی انبیاء اور رسل کا یہی طریقہ رہا ہے، وہ اسی مشن کو لے کے آئے کہ اللہ کے بندے کو وہ اخلاق سکھا دیں، وہ تعلیم بتا دیں جو اللہ رب العالمین کو پسند ہے اور جو انسانی سوسائٹی کے اندر جس کی قدر کی جاتی ہے۔ لیکن اگر مسلمانوں کے اندر ان چیزوں کی پرواہ نہ ہوئی، لوگ اس سے غافل رہے، تو ایسا ہم ہرگز توقع نہ رکھیں کہ اللہ رب العالمین کی رحمت آنے والی ہے۔ پہلے اپنے آپ کو ہم کو بدلنا ہوگا۔ قرآن کریم اللہ رب العالمین نے بالکل وعدے کر دیا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ بھی ہے، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، کہ اللہ رب العالمین مومنوں سے دفاع کرتا ہے، مومنوں کے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں اس کا دفاع کرتا ہے اللہ رب العالمین۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب مومن بن جائیں، ایمان والے صحیح معنوں میں ایمان کے تقاضے کو سمجھیں۔ اور ایک طرف یہ بات بھی ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں سورہ ابراہیم کے اندر یہ بھی وعدہ کر دیا، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ، اور وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، یہ نہ سمجھ دینا اللہ رب العالمین غافل ہے، یہ نہ سمجھ دینا اللہ رب العالمین ظالموں کے عمل سے خوب واقف ہے، وقت پہ وہ کام کرتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، لیکن اس کے اندر ڈھیل جو ہوتی ہے اندھیر نہیں ہوتا ہے۔ اور ظلم کی مدتیں دنیا کے اندر آپ دیکھیں گے تاریخ اقوام کو اٹھا کر تو دیکھیں گے کہ ظالمین تو دنیا کے اندر اکثر پیدا ہوئے ہیں، ہر ملک کے اندر پیدا ہوئے ہیں، لیکن ظلم کی مدتیں بہت لمبی نہیں ہوا کرتی ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین ظلم سے نفرت کرتا ہے اور ظالموں سے کو اللہ رب العالمین کبھی بھی پسند نہیں کرتا، اس لیے ان کی سربلندی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی ہے۔ مسلمانوں کے چاہیے کہ قرآن کریم کی آیات کے اندر اور انبیاء کی جو سیرتیں محفوظ ہیں، جس کا بیان آپ لوگ بارہا سنتے ہیں، اکثر سنتے ہیں، صحابہ کے واقعات کے اندر اور اسی طرح سے اسلاف کے واقعات کے اندر جو روشنی کی باتیں ہیں، جو امید کی کرن دکھائی دیتی ہے، ان کو ہم پکڑیں، اور مایوسی جو کفر کی علامت ہوا کرتی ہے اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ جو بھی روشنی ہو، جو امید ہو، اس کو ہم پکڑیں اور صبر کا دامن کبھی بھی اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑیں، اس لیے کہ صبر ایسی چیز ہے جو مومن کی صفت ہے، یہ ان صفات میں سے ایک ہے، بہت اہم صفت ہے جو اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے، اور صبر کرنے والوں کو اللہ رب العالمین ان کا ساتھ دیتا ہے۔ اور صبر کا معنی یہ نہیں کہ انسان بزدلی کو اختیار کر لے، زبان پہ حق کو نہ لائے، ایسا بھی نہیں ہے، یہ نہیں کہ بزدلی اختیار کر لے۔ تو صحابہ کی سیرت کے اندر یہ پوری اسلام کی سیرت کے اندر آپ دیکھیں گے، پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے، اس کے اندر جو بھی چیزیں مفید ہیں، جو بھی چیزیں امید کی ہیں، ان سے اپنا تعلق جوڑیں اور انہی چیزوں کو معاشرے کے اندر پھیلانے کی کوشش کریں تاکہ مایوسی چھٹے۔ مایوسی یہ مومنوں کا شعار نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین حالات کو بہتر سے بہتر بنائے، ہمارے حالات کو بھی سدھارے تاکہ اس کی مدد کی، اس کی نصرت کے راستے آسان ہو سکیں۔ اللہ رب العالمین سے ہم لوگوں کو یہی دعائیں کرنی چاہیے کہ ہمارے اندر بدلاؤ اور تبدیلی آئے تاکہ اللہ رب العالمین بھی ہمارے حالات کو بدل سکے۔ ہمارے اوپر جو ذلت و خواری ہے،
جو جو نفرتیں ہم سے ہیں، جو ہمارے اندر دل کے اندر جو خوف ہے، وہ چیزیں ہم سے دور کرے اللہ رب العالمین۔ یہ تبھی ہوگا جب ہم اپنی جانب سے کچھ کریں گے، اور وہ کرنا کیا ہے؟ غلطیوں کے بعد غلطیوں کی اصلاح کر لینا، جو کمیاں ہیں ان کمیوں کو پوری کر لینا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔